میں ایڈوکیٹ ملک عرفان آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا اسلام آباد یا پاکستان میں پراپرٹی کی کوئی خرید و فروخت کا ارادہ ہے تو آپ کو نیو جو ریٹس ہیں ان کے بارے میں ایک نیوز گردش کرتی ہوئی مل رہی ہوگی کہ ویلیو بڑھ گئی ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسلام آباد میں آپ کا پراپرٹی کا خریدنے کا بیچنے کا ارادہ ہے تو اس کو پھر آپ لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ ایک حال ہی میں بڑی تبدیلی آئی ہے جو کہ سیدھا سیدھا آپ کے بجٹ کے اوپر اثر ڈالے گی۔ اور یہ 8 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، اور جتنی اس کے بعد جن جن ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفر ہوئی تھی تو ان سے بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ نیو جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق وہ پے کریں۔ تو ان کو کیا کرنا ہے، اس کا مارکیٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا، اور ایف بی آر کے جو ادر سٹیز ہیں ان کے اوپر کب تک ویلیو بڑھ جائے گی، تو اس پوری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو حال ہی میں جو ایک جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے وہ یہ پاکستان کی کیپٹل میں اس نے بڑھا دی ہے، اور ریل اسٹیٹ میں یہ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ حکومت جائیداد کی قیمتوں کو سرکاری کاغذات میں بڑھا دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ کتنا بڑا ہے اور اس کا اثر کیا ہے، اور اس کو اب کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے، اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان کب ہوا اور کن لوگوں کے اوپر ہوگا۔ تو یہ مستقبل کا منصوبہ نہیں ہے، یہ تبدیلی فوری طور پہ نافذ ہو چکی ہے، اور حکومت نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے SRO 2392 کہتے ہیں، تو اس میں 8 دسمبر 2023 کو جاری کیا، جس کے مطابق یہ نئے ریٹس تمام پراپرٹیز ڈیل جو ہے اس کے بعد میں ابھی چل رہی ہوں یا اس کے بعد یا مستقبل میں جو بھی ہے ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا۔ تو یہ چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، اس کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ رہائشی، کمرشل، فارم ہاؤس اور جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ہیں، ساری پراپرٹیز اس میں شامل ہیں۔ تو اب اصل سوال آتا ہے کہ قیمتیں آخر میں بڑی کتنی ہیں۔ آئیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تو اس میں شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو رہائشی علاقوں میں پہلے فرسٹ آف آل نظر ڈالتے ہیں۔ سیکٹر E7 اب سرکاری طور پر سب سے مہنگا علاقہ بن گیا ہے، جہاں پر زمین کی قیمت جو ہے 6 لاکھ فی مربع گز تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کمرشل پراپرٹی کی بات کریں تو اس کی قیمتیں جو ہے آسمان پہ اب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہر کے سب سے بہترین علاقے جو ہیں وہاں پر ایک مربع گز کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک فارم ہاؤسز جو ہیں وہ بھی اس سے نہیں بچے۔ گلبرگ گرین میں اب 17.5 ملین فی کنال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اچانک یہ سب کر کیوں رہی ہے؟ تو اس بڑے اقدام کے پیچھے جو ہے اصل وجہ ہے وہ ہے کہ FBR کا موقف ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ حقیقی مارکیٹ ویلیو کے برابر ہونا چاہیے۔ مطلب جو پہلے ہوتا تھا، اکثر لوگ جو ہے کم قیمت دے کر ٹیکس بچا لیتے تھے، تو حکومت اس فرق کو اب ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو صرف قیمتیں بڑھانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے، یعنی لین دین میں شفافیت لائی جائے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے۔ اور کیونکہ IMF کی بھی ڈیمانڈ ہے تو اس پریشر کو بھی جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں اس کے کس کی جیب کے اوپر اثر پڑے گا، تو یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو بات بڑی سیدھی سی ہے، جب پراپرٹی کسی سرکاری قیمت کے اوپر بیچی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بیچنے والوں کو گین ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا، اور خریدار کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو حکومت صرف زمین کی قیمت پر بھی نہیں ٹیکس لگا رہی، اس کے اوپر عمارت جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سپر اسٹرکچر ٹیکس جو ہے الگ سے لگائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 الگ الگ ریٹس رکھ دی ہیں۔ جو عمارتیں 5 سال سے کم پرانی ہیں ان کے اوپر 4 مربع فیٹ کے حساب سے ٹیکس لگے گا، اور جو اس سے زیادہ پرانی ہیں ان کے اوپر 3000 فی مربع فٹ کے حساب سے ٹیکس لگے گا۔ تو یہ کیا کہانی صرف اسلام آباد کے لیے ہے؟
تو اس کا بھی جو ہے ابھی آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ معاملہ اسلام آباد تک نہیں رہے گا، یہ پورے ملک کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ریٹس بڑھا دیے جائیں گے، ان کے اوپر ورکنگ جاری ہے، اور یہ بس اسلام آباد کے بعد آپ سمجھے کہ جلد جو ہے پورے ملک میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑی کوشش کی ہے، اور یہ جو کوشش ہے یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو مزید نقصان پہنچائے گی، اور بہت زیادہ جو ہے قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی ایک طرف سے، اور کچھ جگہوں پہ بالکل کم ہو جائیں گی، تو خرید و فروخت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گی، اور بہت زیادہ جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈیلر حضرات، بلڈر حضرات اور ان سب کو جو ہے بہت زیادہ ایک چیلنج ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ تو آپ کو مزید اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس۔